یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کشتی سے کبھی باہر نہیں آ سکتے، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کبھی باہر نہ آتے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار ہوئی ہے ربیع الاول، کس کو تکلیف تھی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ اب جلوس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، جلوس کہاں سے ہے، جلوس کہاں سے آیا؟ جلوس کی بھی بڑی تکلیفیں لوگوں کو ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ولادت ہوئی، آپ کو مٹی پانی سب سے گوندا گیا اور آپ کی روح کو جب آپ کے جسم میں ڈالا گیا، جانتے ہیں آپ کی تخلیق کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، آپ کی شکل بنائی گئی تو روح پھونکی گئی، اس میں روح باہر آ گئی، جسم کے اندر روح قرار نہیں پا رہی تھی، اس لیے کہ جسم مٹی کا ہے اور روح نور ہے، روح نور ہے اللہ کا، تو یہ باہر آ جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ بیدار ہوئے اور آپ نے آنکھیں کھولی، تو جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلی سب سے پہلا کلمہ آپ کو جو نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام عرش کے پایوں پر، عرش کے دروازوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، جنت کے درختوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ تو اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام کس کا رکھا ہے؟ ایک اور نام کون سی شخصیت کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم، تیری اولاد میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، اس کا نام میں نے ہر عرش کے دروازے پر، ہر جگہ پر رقم کر دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نام پاک کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آسمان کے ہر دروازے پر، عرش پر، وہاں کی جنت کے درختوں پر رقم فرمایا۔ اب خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے نور کی تخلیق کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے کون سی چیز بنی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصنف عبد الرزاق کی حدیث مشہور ہے حدیث جابر کے نام سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے مخلوقات میں میرے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے کیے، الگ الگ، ایک طویل حدیث ہے۔ ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو، تیسرے سے قلم کو، چوتھے حصے میں پھر 4 حصے کیے گئے، ان میں سے پھر ایک حصے سے حاملان عرش کو، دوسرے سے آسمان کو، تیسرے سے ملائکہ کو، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے پھر ہر ایک حصے سے چاند و سورج کو، دوسرے سے ستاروں کو، تیسرے سے انبیاء کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اتنی طویل بیان فرمایا، یہاں تک کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے کو اللہ نے نور محمدی سے پیدا کیا، نور محمدی سے پیدا کیا، اسی کے جلوے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کے جلوے کائنات کی ہر شے میں اللہ نے رکھا۔ چاند جو چمک رہا ہے، سورج کو جو جگمگاہٹ ملی ہے، ستاروں کی جو جلملاہٹ ہے، یہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا کیا، اور میں رب ذوالجلال کے جلو خاص میں، قرب خاص میں اس کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ 12,000 سال، یہ سال کیسے پتہ چلیں گے؟ سال کیسے گنے جائیں گے؟ سال تو یہاں ہے نا، سورج ڈوبے تو 1 دن،
सूरज निकले तो फिर दूसरा दिन, जब सूरज और चांद थे ही नहीं तो साल कैसे हो रहे थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12,000 साल। तो मेरे अजीजों 12,000 साल का मतलब ये दुनियावी 12,000 साल नहीं, वो नूरी 12,000 साल है, वो नूरी 12,000 साल है। और नूरी साल की कोई इंतहा और इब्तिदा पता ही नहीं इंसानों को, इसलिए कि वो नूर वाला ही जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजारों साल तक मैं अपने रब की तस्बीह बयान करता रहा। फिर रब्बे जुल जलाल ने जब ये इरादा फरमाया कि फिर कायनात को वजूद बख्शा जाए, तो मेरे नूर को अल्लाह ने हिस्सों में तकसीम किया और फिर कायनात की हर शय को पैदा किया। अब उसमें मदारिजुन नबुव्वा में जो मंजिलें बताई गई हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक की, एक एक हज़ार साल अलग अलग मंजिलों में हुजूर का नूर सफ़र करता रहा। आलम उबूदियत में, आलम अबदियत में, आलम अज़मत में, आलम रहमत में, कई आलम ऐसे हैं जिसमें हुजूर पाक के नूर को सफ़र कराया गया। फिर आखिर वो वक्त आया जब आदम अलैहिस्सलाम को इस फर्शे गीती पर भेजा गया। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अब्बास सहाबी भी हैं, हुजूर के चचा भी हैं। उन्होंने जो कसीदा बयान किया हुजूर की शान में, उसमें ये लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर आपका नाम ना होता तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल ना होती। अगर आपका नाम ना होता तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से कभी बाहर नहीं आ सकते। अगर आपका नाम ना होता तो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से कभी बाहर ना आते। अगर आपका नाम ना होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में जो डाला गया, आग ने जो जलना आपको नहीं जलाया, वो आपके नामे पाक की बरकत थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी नहीं चली, या रसूल अल्लाह, वो आपके नूरे पाक की बरकत थी। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। हर नबी को अल्लाह के रसूल की हाजत रही। और फिर अगर इस जमाने का कोई कहता है कि मुझे हाजत नहीं है, तो फिर शैतान ने भी यही कहा था कि मैं अल्लाह को तो मानता हूं मगर रसूल की रिसालत को नहीं, इनकी अजमत को नहीं। तो जो शैतान की भी ज़ुर्रियत में हो, उसे रसूल से क्या वास्ता। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। हमारा तो यही मामूल है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मिलाद पाक के बारे में चंद बातें अर्ज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। जिन लोगों को दर्द है, तकलीफ़ है, बाज़ लोग ये कहते हैं ये रबीउल अव्वल का महीना सुन्नी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं आता। एक साहब तो कुरान की आयत पढ़ करके बता रहे थे, 2 दिन कबल एक नई कोड़ी लेकर के आए थे। कहा कि कुरान में 12 महीनों का जिक्र है। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। 10वें पारे की आयत। और साहब पढ़ते हुए कहते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं, और 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। आपको पता है 4 महीने हुर्मत वाले हैं। उलमा से कभी आपने सुना होगा, हुर्मत वाले यानी इज्जत वाले हैं। देखें वो साहब कह रहे हैं 4 महीने जो इज्जत वाले हैं उसमें कौन कौन से हैं। एक रजब का महीना, दूसरा जिलकादा, तीसरा जिलहिज्जा, चौथा मुहर्रम। ये 4 महीने हुर्मत वाले जो साहब बता रहे हैं उनकी बात में नकल कर रहा हूँ। और कहते हैं मियाँ देखो 4 महीने हुर्मत वाले, इसमें रबीउल अव्वल का कहीं जिक्र ही नहीं आया। तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि इज्जत वाला महीना है? क्यों नहीं अल्लाह ने नाजिल किया? ऐसी भद्दी बातें, इनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। इनसे अगर कोई पकड़ कर पूछे इसमें तो रमज़ान का भी जिक्र नहीं आया, तो क्यों रमज़ान को मुबारक कहते हो? रमज़ान मुबारक कैसे हो गया? मियाँ रमज़ान तो रमज़ान, उसमें लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। तो ये हुर्मत वाले 4 महीनों में तो लैलतुल क़द्र का भी नाम नहीं आया। तो 4 महीनों में अगर नाम रबीउल अव्वल का नहीं आया तो इनको ऐसा लगता है बड़ी दलील मिल गई, बड़ी दलील मिल गई कि मिलाद नहीं मनाने के लिए बड़ी दलील मिल गई कि इसमें 4 महीनों में। इन जालिमों को ये पता नहीं हुर्मत वाले महीनों का मतलब क्या है। हुर्मत वाले महीनों का मतलब ये है कि इन 4 महीनों में जंग, जिदाल, कत्ल व क़िताल करना हराम है।
اس لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. یہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے. اس میں تم میلاد کو اور رمضان کو کہاں سے داخل کرنے پر آ گئے؟ میرے عزیزوں چلے دوسرا جواب ہم یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں. نہیں آیا نا ربیع الاول کا نام؟ 4 مہینوں کا تو نام آیا، رجب کا آیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا نام تو آیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان سے ذرا پوچھو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ بتایا کس نے تمہیں؟ کس نے بتایا؟ بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ رسول اللہ نے بتایا. بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ یہ بات بھی کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ پر. تو ان سے پوچھیں میرے عزیز تو یہ کہتا ہے کہ یہ 4 مہینوں میں میلاد کا ذکر نہیں آیا، اگر وہ میلاد آتی نہیں تو یہ 4 مہینے آتے بھی نہیں. ارے بقرعید بھی ملی ہے، عید الفطر بھی ملی ہے اسی میلاد کی برکت سے، اسی میلاد کی برکت سے. اگر رسول پاک نہ آتے تو کیا رمضان معلوم ہوتا؟ کیا قرآن معلوم ہوتا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول پاک ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے تو پھر انسانوں کو رحمان کا پتہ بھی نہیں ملتا. اللہ رب العزت تک کی بات. میرے عزیزوں واسطے کو جب، وسیلے کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسی ہوتا ہے، ایسی ہوتا ہے. اور آپ سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ گوگل پر بھروسہ کر کے مت بیٹھنا. ہاں جس طرح آج نوجوانوں کی عادت سی ہو گئی ہے کہ ایک کسی نے بھیج دیا واٹس ایپ پہ، اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھتے ہیں ارے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ گوگل میپ چلانے والے کئی مرتبہ پھنس بھی جاتے ہیں. کسی گٹر میں بھی لے جاتی ہے گوگل میپ والی جو خالہ بتاتی رہتی ہے، اور اس کے پیروکار اکثر ادھر ادھر دھکے بھی کھا جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں ہمارا دین صرف انٹرنیٹ سے نہیں چلتا، ہمارا دین صرف سوشل میڈیا اور واٹس ایپ سے نہیں چلتا. اس کی مضبوط دلیلیں ہیں، قرآن اور حدیث ہمارے پاس ہے. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق ایک چیز نہیں کئی چیزیں لائی گئیں. ایک بڑے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ عید کے اگر یہ عید ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا. حضور نے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا. تو ان صاحب کو یہ ملا، پتا چلا کہ دیکھو عید میں، بقرعید میں اور رمضان کی عید میں روزہ حرام ہے. تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو حضور نے روزہ رکھ کر کے بتایا کہ یہ عید نہیں ہو سکتی. واہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح عید نہ منانے والی کوئی بات مل جائے. باقی ان کا بڑا فنکشن ہو جائے، ان کی بیٹی کی منگنیاں بڑی ہو جائیں، ولیمے بڑے ہو جائیں، سب کچھ چلے گا. میلاد کے لیے کوئی لائٹنگ بھی نہ لگائے. درد اور تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کے دادا جی کو جو تکلیف ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، نثار تیری چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول. کس کو تکلیف تھی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا. میرے عزیزوں تو ظاہر سی بات ہے پوتوں کو بھی تکلیف آج ہونی چاہیے. بات جو ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے اور حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں، تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر جمعہ کے دن جو روزہ آ جاتا ہے، اور جمعہ کو بھی کہا گیا عید المومنین. جمعہ کیا ہے؟ مومنین کی عید ہے. عاشورہ کو بھی عید کہا گیا ہے، عاشورہ کو بھی عید کہا گیا. اور عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ میرے عزیزوں وہ صرف 2 عیدوں کے لیے خاص ہے، بقرعید اور رمضان کی عید کے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. باقی عیدوں کے لیے کہیں پر بھی کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ تو زبردستی کا یہ لے کر کے آئے کہ میلاد کے دن حضور روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ یہی عید ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا جو طریقہ ہے وہ روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. جیسے ہم عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عید کے دن روزہ رکھ کر کے بھی
خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ منا رہے ہیں تو یہ اب آپ کی بات ہے، اب جا کر کے یہ سب منانے لگ گئے، پہلے کیوں نہیں منایا؟ مکہ والے حضور کو پیدا ہوتے ہوئے سامنے دیکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے تو نہیں منایا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تب خوشیاں نہیں منائی گئیں، خوشیاں نہیں منائی گئی، تو پھر آج کیوں آپ منا رہے ہیں 1400 سال کے بعد؟ پہلی بات تو ہم جو بھی یہ سوال کرے اس سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے مکہ میں کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ سارے لوگ کفار و مشرکین تھے سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے۔ سارے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ تو ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، کافروں کی بات نہیں کر رہے۔ کافر اگر حضور کی آمد کی خوشی نہ منائے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر تمہارا بھی لنک ان سے ہے تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے منائے تھے کہ نہیں منائے تھے یہ بتاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایمان والے منائے تھے یا نہیں منائے تھے؟ دو ایمان والے تو مکہ میں تھے، بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب۔ روایتیں پڑھو تو پتہ چلے حضرت بی بی آمنہ نے کیا بیان کیا اور حضرت عبد المطلب نے کیا بیان کیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ 12ویں شب تھی، صبح صادق کا وقت تھا، فجر کے وقت میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، اچانک میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی منادی نے آ کر کے مجھے خبر دے دی کہ عبد المطلب مبارک ہو، تمہارے گھر پوتا آیا ہوا ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا۔ حضرت بی بی آمنہ کی روایتیں ابھی میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں، دونوں نے خوشیاں منائی ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی ایک ہی بات اگر میں بتا دوں وہ کسی کو نصیب میں نہیں ہے، کسی کے نصیب میں نہیں۔ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور میرے گھر کے دیواریں ایسے شک نظر آنے لگی کہ میں اس نور سے مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی، بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی۔ 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور کا فاصلہ ہے مکہ سے ملک شام، اور بصرہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یہ کون؟ حضرت بی بی آمنہ کہہ رہی ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، بلکہ نبی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ جس کے پیٹ میں مصطفیٰ ہوں اس کی آنکھوں کا حال یہ ہے، تو بذات خود مصطفیٰ کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں نے بھی خوشیاں منائی، حضرت عبد المطلب نے بھی خوشیاں منائی۔ اور جو صاحب یہ کہہ رہے مکہ والے نہیں منائے تھے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں منائے تھے، آج بھی نہیں منا رہے، تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے۔ تم مکہ والوں کو فالو کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مکہ والے تو کافر تھے اس وقت، نہیں منائے، لیکن حضور کی زندگی پاک جب 53 سال کی ہوئی، مکہ چھوڑ کر میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اب مجھے بتاؤ کہ مدینے والوں نے کیا اکیلے 2 آدمیوں نے حضور کو بلایا تھا؟ روایتیں اب سناتا ہوں میں آپ کو۔ جب میرے آقا مدینے آنے والے تھے، اللہ اللہ، مدینے والوں کو لاکھوں سلام، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 9 دن سے میرے آقا کا انتظار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر گھر سے چھوٹی بچیاں، بچے، جوان، بوڑھے، غلام، سب مدینے میں باہر آ جاتے اور ایک اونچے ٹیلے پر انتظار کرتے، وہ آفتاب رسالت اب چمکے گا، تب چمکے گا۔ 9 دن کے بعد مسجد اقصیٰ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف جیسے ہی آنے لگے، خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بچیوں کے ہاتھ میں دف آ گئے اور حبشی غلاموں کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے آئے، اور رقص کرتے ہوئے سبوں نے گنگنایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کس کے نغمے ہیں جو آج تک
ہماری مسجدوں سے گونجتے ہیں, ہمارے صلاۃ و سلام میں پڑھے جاتے ہیں. میرے عزیزو یہ مدینے والوں نے ہی تو منایا تھا. اب تم پوچھتے ہو حضور کے آنے پر خوشیاں نہیں منائی گئی تھی, ہو سکتا ہے مکہ کے کافروں نے نہیں منایا تھا, مدینے کے ایمان والوں نے تو منایا تھا. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے, ہم مکہ کے کافروں کی اقتدا نہیں کرتے, مدینے کے ایمان والوں کی اقتدا کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے حصے میں مدینے والے ایمان والوں کی اقتدا رکھی ہے, ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, اب جلوس کا بھی بڑا مسئلہ ہے, جلوس کہاں سے ہے, جلوس کہاں سے آیا, جلوس کی بھی بڑی تکلیفیں لوگوں کو ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, کل صرف میں نے ایک اسٹیٹس ہی رکھا تھا جو ہزاروں کو کھلنے لگا. میرے گھر پر آج نوٹس لگائی گئی. ہاں یہ مجھے بتانے میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. آپ کو اگر میں بتاؤں, شاید میرا نمبر کسی کے پاس ہو, تو اتنا ہی میں نے لکھا تھا کل کی شام یا رات کے وقت میں نے صرف اتنا لکھا تھا, جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ نکلنا پڑے. اتنی بات میں نے لکھا بس, اور کچھ بھی نہیں. لبیک یا رسول اللہ. اس میں کچھ غلط ہوا بھائی, پرمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے, کووڈ-19 ہے ٹھیک ہے, لیکن اکیلے آدمی کے لیے تو کوئی پرمیشن نہیں لگتی. آپ 144 لگاؤ, 188 لگاؤ, ایک آدمی کے لیے تو نہیں ہے پابندی. ہم نے صرف اتنا لکھا کہ جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے. اتنی تکلیف ہو گئی ہماری زبان سے اتنے نکلے ہوئے جملے سے کہ میرے گھر پر لا کر وہ پرنٹ بھی نکال کر کے لائے اور چپکا کر کے گئے. کیا آپ نے یہ اسٹیٹس پر لگایا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں کھلبلی مچ سکتی ہے. اللہ اکبر, صرف ایک اسٹیٹس سے اتنا ہو سکتا ہے تو پھر اندازہ کرو کہ ہر شیر جب ہوشیار ہوگا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر غلام ہوشیار ہوگا. میاں ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ جلوس لے کر کے کسی کو مارنے جا رہے ہیں, جلوس لے کر کے کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں. ہم تو غلامی مصطفیٰ میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں, امن و امان اور خیر سگالی کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں. لیکن اس بات پر بھی تکلیف تو ہوئی. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پولیس کو تکلیف ہوئی کہ نیتا کو تکلیف ہوئی, کس کو تکلیف ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن اتنا ضرور معلوم ہے سوائے ابلیس کے جہاں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ ہم تو رسول اللہ والے ہیں اور حضور پاک کی میلاد منانے والے ہیں اور جلوس کرنے والوں میں سے ہیں. جسے تکلیف ہو وہ ابلیس کی اقتدا کرے. اب میں جو بات کر رہا ہوں, جلوس کی بات بیچ میں آئی, کہاں سے ہے, تب بھی جواب یہی دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے, پورے مدینے والوں نے حضور کے ساتھ جلوس کی شکل میں میرے آقا کا استقبال کیا. یہ جلوس ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے چلتا ہوا ابو ایوب انصاری کے مکان پر ختم ہوا. حضور پاک اس میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے. ہم اسی جلوس کی یادگار میں ہر 12ویں کو اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آتے ہیں, اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے, وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا.